شوہر کی سیوا دیکھو اس حال میں کہ بغل کے روم میں بیٹے کی لاش ہے، بغل کے روم میں بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہے، بغل کے کمرے میں بیٹے کی روح کا جسم پڑا ہوا ہے۔ تصور کرو میری بہنوں، میری ماؤں، کھانا کھلایا اچھی طریقے سے، شوہر نے کھانا کھایا، ام سلیم بھی اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد ام سلیم نے میک اپ کیا، خوشبو لگائی۔ عورت خوشبو لگا سکتی ہے لیکن گھر کے اندر خوشبو لگانے کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس بھی جاتی ہیں اور وہ اپنے شوہر سے مجامعت بھی کرتی ہیں، ہم بستر بھی ہوتی ہیں۔ سوچئے بغل میں بیٹے کی لاش ہے، بیٹے کا جنازہ ہے، اور وہ رات میں میک اپ۔ تصور کریں ہماری بہنیں اور ہماری قوم کی بیٹیاں، کیا گھر میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہو جائے، کیا ایسی صورت میں اپنے شوہر کو اتنا خوش رکھ سکتی ہیں؟ ہم بستری کے بعد جب دونوں فارغ ہوئے، شوہر نے جلدی سے غسل کر لیا، رات میں پیار بھری باتیں ہوتی رہی، بات بچے کی نکل آئی۔ بیوی نے بڑے پیار سے کہا، ام سلیم نے، آج مجھے سوال میرے ذہن میں کھٹک رہا ہے جو دور نہیں ہو رہا ہے، بڑی میں پس و پیش میں، شچ و پنج میں پھنسی ہوئی ہوں کہ کیا ہونا چاہیے۔ ابو طلحہ نے کہا کیا بات ہے بتاؤ؟ کہا کہ میری ایک سہیلی نے کچھ مہینے پہلے ایک امانت میرے پاس رکھی تھی جو بہت قیمتی امانت تھی، اور یہ کہا تھا کہ میں کہیں دور جا رہی ہوں، 2-4-6 مہینے کے بعد جب میں واپس آ جاؤں تو میری امانت واپس کر دیجئے۔ لیکن میرے پتی جی، میرے ہسبینڈ، اس نے جو امانت دی تھی وہ مجھے بہت پسند آ گئی، میرا دل اس پر آ گیا، میں چاہتی ہوں کہ اس کو رکھ لوں اور اس جس کی امانت تھی اس کو میں واپس نہ کروں۔ ابو طلحہ نے کہا نہیں، یہ تو غلط بات ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ گناہ ہوگا۔ اگر وہ اپنی امانت مانگ رہی ہے تمہاری سہیلی تو اس کی امانت تمہیں واپس کرنا پڑے گی۔ کہا لیکن وہ امانت مجھے بہت پسند ہے، اس چیز پر میرا دل آ گیا ہے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ اس کو وہ دوں۔ ابو طلحہ نے کہا تم بہت غلط کر رہی ہو، تمہیں اس کی امانت دینا پڑے گی ورنہ جہنم میں جاؤ گی، بے ایمانی مت کرو، جس کی امانت تھی اس کی امانت واپس کر دو۔ کہا میرے پیارے شوہر، تو پھر ایک امانت اللہ نے مجھے دی تھی، 2-3 سال پہلے اللہ نے مجھے بھی ایک امانت دی تھی، اور وہ امانت مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اس امانت پر میرا دل آ گیا ہے، وہ امانت میرا بیٹا ہے، لیکن آج اللہ نے اپنی امانت مجھ سے مانگی تو میں نے اس کی امانت اس کو واپس کر دی، اس کی امانت میں نے اس کو واپس کر دی۔ اگر میں اپنے پاس رکھتی اور اس پر بے ایمانی کرتی تو امانت میں خیانت ہوتی۔ میرے پیارے شوہر، بچہ آرام سے سو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ میرا اس دنیا میں نہیں رہا، اللہ کی امانت دی، اللہ نے اس بچے کو لے لیا ہے۔ ابو طلحہ کے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، بولے تو کچھ نہیں، لیکن کہا کہ اس حال میں بھی تم مجھے کھانا کھلا رہی ہو، تم مجھ سے ہم بستری کر رہی ہو، پیار و محبت تم نے مجھ سے کیا ہے، تم نے بچے کے بارے میں مجھے بتایا نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ تم محلے کی عورتوں کو بھی روکے رکھو۔ کوئی بات نہیں ہے، صبح سورج نکلنے کے بعد اس بچے کو دفن کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ جیسی اذان کی آواز ہوتی ہے مسجد میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھانے کے بعد جب
ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے ہیں اور پوری کی پوری رات کی داستان سنا دیتے ہیں. اللہ کے نبی ایسا ہوا میری بیوی نے رات میں بھی نہیں بتایا ہے, میری بیوی نے مجھے کھانا بھی کھلایا ہے, اس کے بعد ہم بستری بھی کیے, شاریرک سمبند بھی بنایا ہے. اے اللہ کے نبی, اس کے بعد کا اللہ کی امانت دی اللہ نے لے لیا. اللہ کے نبی فرماتے ابو طلحہ بس اے ابو طلحہ, اللہ تمہاری بیوی کو جزائے خیر دے, اللہ اس کو اچھا بدلہ دے, اور تم دونوں نے آج رات میں جو مجامعت کی, جو ہم بستری کی ہے, اللہ اس میں برکت عطا فرمائے, اللہ اس میں برکت عطا فرمائے, اللہ اس میں برکت دے. اسی دن کی مجامعت اور ہم بستری سے حضرت ام سلیم کو حمل ٹھہرا ہے, اسی ام سلیم کو حمل ٹھہرا ہے, اور اسی ابو طلحہ کو ام سلیم سے اسی دن حمل ٹھہرا ہے, اور پھر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے. اس بچے کا نام انس رکھا جاتا ہے, اس بچے کا نام انس رکھا جاتا ہے. اللہ کے نبی جب یہ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے کھجور اپنے منہ میں چبایا, اور چبایا ہوا کھجور نکالا اور اپنی انگلی سے نکال کر حضرت انس کے منہ میں ڈالا اور دعا کی, اے اللہ حضرت انس کے مال میں اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما, اس کی اولاد میں برکت عطا فرما, ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما. یہ انس ہی تھے جنہوں نے 10 سال جناب محمد رسول اللہ کی خدمت کی ہے. یہ انس ہی تھے آگے چل کر یہ بڑے امیر بنے, اللہ نے ان کی دولت میں بھی اضافہ کیا اور ان کے بچوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے. مدینے میں اکثر بچوں کی تعداد انہی کی نظر آتی تھی, سب سے زیادہ بچے انہی کے نظر آتے تھے. یہ دعا کا اثر تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو دیکھیے کہ پہلے زمانے کی عورتیں بچے کے انتقال کے بعد بھی میک اپ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں, بن ٹھن کر اپنے شوہر کے لیے رہ رہی ہیں, اپنے شوہر کو سکون پہنچا رہی ہیں. یہاں تک کہ رات میں شوہر نے جب میک اپ میں اور خوشبو میں اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ بھی اپنے آپ کو روک نہ سکے اور انہوں نے ان سے ہم بستری بھی کی, اور اس ہم بستری پر برکت کی دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اللہ اس رات میں تمہیں کوئی برکت عطا فرمائے. پھر حضرت انس پیدا ہوتے ہیں, پھر انس کے منہ میں بھی سب سے پہلے لقمہ لعاب دہن جناب محمد رسول اللہ کا جاتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, پھر انس کے مال و دولت, مال و اولاد میں برکت کی دعا بھی اللہ کے نبی کرتے ہیں. تو یہ اس زمانے میں یہ حال تھا. وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ, اپنے والدین کی نافرمانی مت کرنا, اگرچہ وہ دونوں تمہیں حکم دیں کہ ان کے گھر سے نکل جاؤ, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو, مال و دولت کو چھوڑ دو, تب بھی ان کی نافرمانی مت کرنا. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا, فرض نماز کبھی بھی قصدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا. فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ, جو فرض نماز قصدن جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ کی ذمہ داری اس کے اوپر سے ہٹ جاتی ہے. جب نمازی نماز نہ پڑھے اور فرض نمازوں کا جنازہ نکلتا رہے تو اللہ کی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. مرے کٹے کچھ بھی ہو, پھر اللہ کی کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں رہی ہے. فقط بریت منہ ذمۃ اللہ, اللہ کے ذمے سے وہ آدمی نکل گیا ہے جو فرض نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے. اور چوتھی چیز بتائی, ولا تشربن خمرا فانه راس كل ذنب, اور سنو کبھی شراب مت پینا, کسی بھی کنڈیشن میں شراب کو ہاتھ مت لگانا. فإنه رأس كل ذنب, اس لیے کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے, ہر برائی کی جڑ شراب ہے. شراب پینے کے بعد زنا کرنے کا دل کرتا ہے, شراب پینے کے بعد چوری کرنے کا دل کرتا ہے, شراب پینے کے بعد ماں باپ کے سامنے ماں اور باپ
کے سامنے گالی دینے کا دل کرتا ہے، اور شرابی جب شراب کے نشے میں گھر آتا ہے تو اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے سامنے بھی گندی گندی گالیاں دیتا ہے. اس کو نہیں معلوم وہ جس نشے میں ہے وہ کس کے سامنے گالیاں دے رہا ہے. وہاں اس کی بیوی بھی موجود ہے، اس کی ماں بھی موجود ہے، اس کی جوان بیٹی بھی موجود ہے، لیکن ادھر بھی ایسی گندی گندی گالیاں اس کے منہ سے نکلتی ہے کہ جس کو سننا گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے کہا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ ذَنب، شراب کو ہاتھ مت لگانا کیونکہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے. وَإِيَّاكَ بِالْمَعْصِيَةِ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، ہر گناہ کے کام سے دور رہنا ہے معاذ، ہر گناہ کے کام سے دور رہنا ہے معاذ. اس لیے کہ جس بستی میں گناہوں کے کام عام ہو جاتے ہیں، جس بستی میں جوا عام ہو جاتا ہے، جس بستی میں شراب عام ہو جاتی ہے، جس بستی کے اندر زناکاری عام ہو جاتی ہے، حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، تو اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب بھی اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کسی وقت اس بستی پر عذاب نازل کر سکتا ہے. سن لو لاٹری کھیلنے والوں، سن لو آئی پی ایل کا میچ میں شرطیں لگانے والوں اور سٹے بازی کرنے والوں، جوا کھیلنے والوں، جس بستی کے اندر جوا عام ہو جاتا ہے، جس بستی کے اندر شراب عام ہو جاتی ہے، جس بستی کے اندر بے پردگی عام ہو جاتی ہے، جس بستی کے اندر زناکاری عام ہو جاتی ہے، حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کے لیے حلال ہے کہ اس بستی کو کبھی بھی تباہ کر دے، اس بستی پر کبھی بھی اپنا عذاب نازل کر دے، اس بستی کو جب چاہے تہو تیک کر دے، پلٹ دے اور ملیا میٹ کر دے، ملیا میٹ کر دے، جب چاہے تب تباہ کر دے، کیونکہ اب اس بستی پر اللہ کا عذاب حلال ہو گیا ہے. میرے بھائیوں، ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج نماز سے کتنا دور ہو رہا ہے. اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت کی، 10 باتوں کی نصیحت کی. ان 10 باتوں میں سے پہلی بات یہ تھی، اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی مت ٹھہرانا. اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا کر راکھ کر دیا جائے، ان قتلت بھی پڑھا ہے بہت سے لوگوں نے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، او حرقتا یا جلا کر راکھ کر دیا جائے، اپنے آپ کو جلا لینا، ٹکڑے ٹکڑے کرا لینا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. غیبی مدد کرنے والا اللہ ہے، کسی بندے کو مت ماننا. بیٹا بیٹی دینے والا اللہ ہے، کسی بندے میں تصور مت کرنا. دعاؤں کا سننے والا اللہ ہے، کسی مخلوق میں یہ تصور مت کرنا. ساری کائنات کو سننے والا اللہ ہے، یہ کسی مخلوق میں مت ماننا. ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، یہ کسی مخلوق کے اندر مت ماننا. شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کی صفات کو کسی بندے کے اندر تسلیم کرنا. جیسے اللہ سننے والا ہے، اب آپ کہو گے ہم بھی تو سننے والے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، آپ سننے والے ہیں، لیکن ہم میں اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ بیک وقت پوری کائنات، پوری دنیا میں جو بول رہا ہے سب کو سن رہا ہے. یہاں تک کہ اس زمین کے نیچے بھی اگر کوئی مخلوق زندہ ہے، سمندر کی تاریکیوں میں مچھلی، مگرمچھ اور کچھوے وہ زندہ اور چیخ رہے ہیں یا بول رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی سن رہا ہے. یہ صفت کسی بندے کے اندر، کسی پیر کے اندر، کسی ولی کے اندر، کسی بزرگ کے اندر نہیں مانی جا سکتی ہے. اگر ہم نے ایسا ہی کسی بندے کو مان لیا تو یہ ہوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اللہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے. آپ اپنی بیوی کی تھوڑی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے. ایک بات بتائیے، بشٹم نگر کا اگر کوئی آدمی دلی میں رہتا ہو، کام کرتا ہو، اور 1 سال کے بعد بشٹم نگر آتا ہو، اور دوسرا آدمی یہاں سے دلی گھومنے گیا اور آپ سے ملا، اور جب وہ بشٹم نگر آنے لگا تو آپ نے کہا لو یار گھر جا رہے ہو نا گاؤں کے؟ ہاں.
لو ایک ساڑی لے جاؤ میری بیوی کو دے دینا. آپ نے 3000 کی 4000 کی 5000 کی خوبصورت ساڑی خرید کر اپنے دوست کو دی کہ تم گاؤں جا رہے ہو بشٹم نگر، جا کے میری بیوی کو دے دینا. یہ اب آپ کا دوست ساڑی لے کر جب بیوی کے پاس آیا آپ کی بیوی کو ساڑی دیتا ہے کہ لیجیے آپ کے ہسبینڈ نے ساڑی دلی سے بھیجی ہے، تو بیوی کا کیا فرض بنتا ہے؟ کس کی تعریف کرے، شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟ شوہر کی تعریف کرے گی کیونکہ اس نے بھیجی ہے. لیکن اب وہ شوہر کی تعریف نہ کر کے ساڑی دینے والے کی تعریف کرے. ماشاءاللہ کتنے اچھے ہیں آپ، اتنی دور سے میرے لیے ساڑی لے آئے. ارے اس نے تو بھیجا، لے کے تو آپ آئے ہیں نا. آئیے چائے پیجیے اور گھر کے دروازے کے ساتھ ساتھ دل کے دروازے بھی اس کے ساتھ کھول دے. اور آپ کو اگر پتا چل گیا دلی میں بیٹھے بیٹھے کہ کمبخت ساڑی تو میں نے دی اور تعریف اس کی کر رہی ہے، اس کو چائے پلا رہی ہے، گھر میں گھسڑ رہی ہے، داخل کر رہی ہے، اس کو ضرورت سے زیادہ لفٹ دے رہی ہے، فون کر کے اس کو شکریہ میرا ادا کرنا چاہیے کہ نہیں آپ بہت اچھے ہیں، اتنی دور سے بھی آپ اتنا میرا خیال رکھتے ہیں. اور بجائے اس کے کہ وہ میری تعریف کرے، میں جو ساڑی دے رہا اس کی تعریف کر رہے. آپ دلی میں سن لیں گے اگر یہ خبر تو آپ تحقیق بھی نہیں کریں گے کہ یہاں تک صحیح ہے. وہیں سے بیٹھ کے فون کریں گے، اے کون بولی چڑے ڈائن، ساڑی میں نے بھیجی تعریف اس کی کر رہی ہے. طلاق طلاق طلاق، دی گولی تینوں دھائیں سے طلاق طلاق طلاق. آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے کہ ساڑی آپ دے رہے ہیں، دوست لا کر دے رہا ہے، آپ کو چھوڑ کر بیوی آپ کے دوست کی تعریف کر رہی ہے. تو سوچو اور تصور کرو کہ اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کرے گا کہ میاں اور بیوی ملتے ہیں، اس قطرے کے اندر اس کو نطفہ ہم بناتے ہیں، مضغہ ہم بناتے ہیں، جمع ہوا خون ہم بناتے ہیں، گوشت کا لوتھڑا ہم بناتے ہیں، ہڈی ہم بناتے ہیں، ہڈی میں گوشت ہم پہناتے ہیں، آنکھیں ہم بناتے ہیں، دماغ ہم بناتے ہیں، کھوپڑی ہم بناتے ہیں، ہڈی ہم بناتے ہیں، انگلی کے پور ہم بناتے ہیں، دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر آنکھوں میں روشنی ہم دیتے ہیں، ان کو ٹیوب لائٹ ہم بناتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہم دیتے ہیں. اس اندھیری کوٹری کے اندر اس بچے کو آکسیجن میں پہنچاتا ہوں. سارے کام ہماری قدرت کرتی ہے، ہماری کاریگری کرتی ہے. اور 9 مہینے کے بعد جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جائے تو کہہ دو کہ بریلی والے نے دیا، کچھوچا والے نے دیا، پھلواری شریف والے نے دیا، بدایوں والے نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا. سوچو سب ہم کریں، سب ہم کریں اور نام ہماری کسی بندے کا لیا جائے. اللہ رب العالمین کی اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کر سکتا. فرمایا لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، چاہے جلا دیا جائے چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک. دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ تم اپنے ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھانا، ان کی نافرمانی مت کرنا. ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو اور اپنا مال و دولت یہیں چھوڑ کے نکل جاؤ. ہم نے جو کمایا، جرجیت صاحب نے جو بھی کمایا اپنی محنت سے کمایا، اور میرے باپ یہ کہے اپنی کمائی یہیں رکھ اور چل نکل ہمارے گھر سے بھگ. اس کے باوجود ہمیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. زندگی بھر کا کمایا ہوا مال اپنے باپ کے قدموں پہ ڈال کر اور وہ کہے نکل ہمارے گھر سے، تو ہمیں نکلنا پڑے گا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ وہ تم دونوں کو وہ دونوں تمہیں حکم دیں. وَإِنْ أَمَرَاكَ، اگرچہ وہ دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں تمہیں حکم دیں کہ تم نکلو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو، اپنی بیوی کو طلاق دو یا اور اپنے مال و دولت کو چھوڑ دو اور جاؤ یہاں سے، تو تمہیں اس کنڈیشن میں بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے تو کیا کہا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے جنگل میں، بیوی نکل کے آئیں، دیکھا ایک بڈھا کھڑا ہے، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام.
کہا اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا وہ تو جنگل میں گئے شکار کرنے۔ کہا اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہا بہت بری کنڈیشن ہے، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا، بہت برا حال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں، وہ آ جائیں جب تمہارے پتی گھر میں تو ان سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تم کو سلام کہا ہے، اور دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ چوکھٹ سمجھتے ہیں نا، دروازے پہ جو سامنے لگی ہوتی ہے چوکھٹ، کا گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اسماعیل کی بیوی کہتی بڈھا سٹیا گیا، گھر کی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، ارے ہوا بھی آتی ہے گرمی میں، سردی میں دھوپ بھی آتی ہے، گرمی میں ہوا بھی آتی ہے، اور بڈھا کہہ رہا ہے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ شام کو اسماعیل علیہ السلام جب گھر پہ آئے تو پوچھا، بیوی نے کہا کوئی بڈھا آیا تھا، کہا اچھا، انہوں نے سلام کہا۔ اسماعیل سمجھ گئے کہ ہاں یہ میرے باپ، اچھا سلام کہا، کہاں، اچھا اور کیا کہا؟ اور کیا، وہ بڈھا تھا سٹیا گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ کہا نہیں بتاؤ تو کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اپنے پتی سے کہنا، شوہر سے کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ کہا میری بیوی گھر کی چوکھٹ بدلنے کو کہا کیوں، کیا کچھ پوچھا تھا اس نے؟ کہا پوچھا تھا گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا، تو میں نے بتا دیا بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو بھوکی سوتی ہوں، شام کو کھا لو تو صبح بھوکی اٹھتی ہوں، ایک ٹائم کھا لو ایک ٹائم ملتا ہی نہیں ہے، تو جو تھا گھر کا حال وہ بتا دیا۔ کہا میری بیوی وہ بڈھا میرا باپ تھا، اور تم نے یہ کہہ کر ناشکری کر دی، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں جس حال میں ہوں اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور کہنا چاہیے تھا کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، جیسا بھی اس نے رکھا ہے ہر حال میں اللہ کی شکر گزار ہوں، یہ کہنا چاہیے تھا۔ لیکن تم نے یہ جملہ کہہ کر میرے باپ کو بہکا دیا، وہ سمجھ گئے کہ تم ناشکری ہو۔ جو اپنے رب کی شکر گزار نہ ہو وہ اپنے پتی کی شکر گزار کیسے ہو سکتی ہے، یا جو اپنے پتی کی شکر گزار نہ ہو وہ اپنے رب کی شکر گزار کیسے بن سکتی ہے؟ آئے میری بیوی چوکھٹ تم ہو، اور انہوں نے جو کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو، اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے بیوی بدل دینے کی بات کی ہے، یعنی تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے، لہٰذا اپنے باپ کا حکم مانتے ہوئے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اتنی سی بات پر طلاق کی گھر کا حال چال ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری ماں بہنیں سوچیں کہ آج وہ اپنے شوہروں کی کتنی نافرمانی کرتی ہیں۔ ایک مہینے کی تنخواہ لے کے شوہر گھر پہ آیا کہ کھا لیا چلے آئے، تو فیئر اینڈ لولی نہیں لائے، پاؤنڈز لانا چاہیے تھا، چلے آئے ایسے ہی کھا لیا، اور شوہر پوری زندگی بیچارہ کما کما کر کھلاتا رہے، ایک دن بیچاری کو ٹائم سے کھانا نہ ملے، یا ایک دن ٹائم سے اس کا میک اپ کا سامان نہ آئے۔ اچھا پڑوسی کی شادی میں ایسے جاؤں گی، ہم ہی چڑیل لگیں گے، تم نے کیا کیا بتائیے، ہماری سہیلی کی شادی ہے اور ہم ایسے جائیں گے، جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں پریشان ہوں۔ اس شوہر کے دل پہ کیا بیتتی ہے، جبکہ شادی میں تمہیں نئے کپڑے پہن کر جانے کی ضرورت تھی ہی نہیں، کیونکہ نئے کپڑے پہننے کا حق شوہر کے سامنے ہے۔ یہ عورتوں کی پتہ نہیں کون سی عادت ہے، نئے کپڑے اور اچھے کپڑے گھر میں رکھے رہیں گے، گھر میں وہ بھنگن بن کر رہیں گی۔ کبھی جاؤ گھر میں، صبح سے شام تک نوکری کرو اور آفس سے گھر واپس جاؤ تو دیکھو کچن میں گھسی ہوئی ہے، سلوار گھسی ہوئی ہے، برتن مانج رہی ہے، قریب جاؤ تو پسینے کی بدبو آ رہی ہے، جبکہ اس عورت کو معلوم ہے کہ میرا شوہر آفس سے آنے والا ہے، اس کو پہلے سے بند سور کر تیار رہنا چاہیے، اچھے کپڑے پہن کر تیار رہنا چاہیے۔ گھر میں رہے گی بھنگن بن کر، اور شادی میں جائے گی ہیما مالنی کی اماں بن کر۔ عجیب دستور ہے، شوہر لا رہا ہے، کما رہا شوہر، اور دیکھ رہے پڑوسی، دیکھ رہے گاؤں والے، دیکھ رہے محلے والے۔ یہ عجیب سسٹم ہے، عجیب سسٹم۔ ہماری ماں بہنوں کو اس سسٹم کو بدلنا پڑے گا۔